بارش سورۃ فاتحہ برائے مرحوم سوداگر اکبر حسین صاحب ابن مرزا ننھے شاہ حسین صاحب، مرحومہ نعیم النساء صاحبہ بنت صادق حسین اصفہانی صاحب، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم غیر المغضوب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرے صلوات نظر فرما فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین
من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إني أرى في المنام. صلوات بھیج دیں بآواز بلند. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ جناب فاطمہ زہرا بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں پہ محمد دھڑکنوں پہ علی سینوں پہ حسین اور بازوؤں پر عباس لکھ دیا. یا علی اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے فقرہ صرف ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے اندھے کنویں کو یوسف اشک عزا عطا فرمائے. اور ایسے یوسف کہ جن کی جگہ مصر کا بازار نہیں زہرا کا رومال ہے. یہ وہ احسان عظیم ہے کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو حضرت پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا. سلام کیجئے اپنی تقدیروں پر، سلام کیجئے اپنے نصیبوں کو، اور سلام کیجئے اپنے مقدر کو
بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، اپنے وجود سے بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اگر قدردان اور اہل نہ بیٹھے ہوتے تو شاید یہ جملہ نہ کہتا، لیکن میری نظروں کے سامنے قدر کرنے والے بیٹھے ہیں، اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ 1000 بار سلام کریں اپنی تقدیروں کو، 1000 بار سلام کریں اپنی تقدیروں کو، کہ خیانتوں سے بھری ہوئی اس دنیا میں، خیانتوں سے بھری ہوئی اس دنیا میں زہرا جیسی ماں نے اپنے آنسوؤں کی امانت آپ کی آنکھوں میں رکھی۔ یا علی اگر احساس زندہ ہوں لوگوں کے تو وہ اس بات کو محسوس کریں قبلہ کہ یہ خیانتوں سے بھری ہوئی دنیا ہے۔ باپ بیٹے کے ساتھ خیانت کرتا ہے، بیٹا باپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے، شوہر زوجہ کے ساتھ خیانت کرتا ہے، زوجہ شوہر کے ساتھ خیانت کرتی ہے۔ اگر خیانت نہ کرتی ہوتی زوجہ شوہر کے ساتھ تو علی کے دشمن کہاں سے آتے؟ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ نعرہ حیدری، خیانتوں سے صلی اللہ خیانتوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں کیا یہ کم ہے کہ اس گھرانے نے ہماری آنکھوں کو چنا اپنی امانت کے لیے، ہماری آنکھوں کو منتخب کیا اپنی امانت کے لیے؟ لہٰذا اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یاد رہے یہ آنسو ہیں امانت زہرا۔ امانت کے لیے حکم یہ ہے کہ جان چلی جائے امانت میں خیانت نہ ہو۔ جان چلی جائے امانت میں خیانت نہ ہو۔ اب سمجھے کہ اس عزاداری کے لیے ہمارے بزرگوں نے جانیں کیوں دے دی، اولاد کیوں دے دی، گھر کا گھر کیوں دے دیا؟ وہ جانتے تھے کہ یہ امانت زہرا ہے۔ زندہ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وحبیب۔ مولانا صاحب دعویٰ بنا دلیل کے اچھا نہیں ہوتا۔ میں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ہے امانت زہرا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیے، آپ بھی اپنی امانت کہیں رکھواتے ہیں تو جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ خود وہ امانت لینے کو چل کے جاتے ہیں۔ اگر آنسو امانت زہرا نہ ہوتے تو زہرا کبھی مجلس میں رومال لے کے نہ۔ اللہ اکبر، صلوات بھیج دیں بابا سے بلند۔ یہ بی بی جو تھا لبیک یا حسین، یا علی اللہم صلی علی۔ ہاں یہ آنسو لینے کوئی اور آتا، زہرا نہ آتی۔ آپ نے غور فرمایا بی بی کا آنا یہ بتاتا ہے کہ یہ امانت اسی بی بی کی ہے، لہٰذا اس امانت کی قدر کیجئے۔
اسے کلیجے سے لگا کے رکھیے، یہ ایسی ہی امانت ہے۔ قبلہ کہاں یہ پانی کا ایک قطرہ، کہاں پانی کا ایک قطرہ، سوچنے کی بات ہے، میں بات کہہ رہا ہوں، کہاں پانی کا ایک قطرہ اور کہاں پروانہ نجات، کہاں پانی کا ایک قطرہ اور کہاں ضمانت جنت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات پانی کے قطرے کی نہیں ہے، یہ دیکھیے امانت کس کی ہے۔ یہ وہی نسبت ہے جو آنسو ہمیں نجات دلوائیں گے۔ تو دن کی گفتگو ذہن عالی میں محفوظ ہوگی، اختصار کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ دور دور سے مومنین اور مرحومہ کے اعزہ تشریف لائے ہیں، خدا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک باپ نے دیکھا تھا خواب، اور کس کے لیے دیکھا تھا؟ بیٹے کے لیے دیکھا تھا۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ خواب یہ دیکھا تھا کہ میں راہ خدا میں، عشق خدا میں، یاد خدا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو خواب دیکھا تھا ابراہیم نے، کس کے لیے دیکھا تھا؟ اسماعیل کے لیے۔ میں آغاز گفتگو میں ایک بات یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ابراہیم نے دیکھا خواب، کیا خواب ابراہیم کا دیا ہوا کوئی تحفہ آج امت محمد کے پاس ہے یا نہیں؟ خواب ابراہیم کا دیا ہوا کوئی تحفہ آج امت محمد کے پاس ہے یا نہیں؟ امت مسلمہ کے پاس ہے یا نہیں؟ کساب ہے اور بڑا اہم تحفہ ہے۔ کیسا تحفہ؟ کتنا اہم؟ کہ یوں سمجھیے کہ تحفہ اتنا اہم ہے کہ اگر اس تحفے کو قبول نہ کیا تو لاکھوں روپے خرچ کر کے حج پہ جائیں، حج مکمل نہ ہو۔ تو وہ ایسا کون سا تحفہ ہے جس تحفے کے بنا حج مکمل نہ ہوگا، حج پائے تکمیل تک نہ پہنچے گا؟ کارے وہی تحفہ کون سا؟ کا بھی دیکھیے گا 20 دنوں کے بعد کون سا تحفہ، کا وہی کھل کے بتائیے، کا وہی قربانی؟ اچھا تو یہ قربانی خواب ابراہیم کا دیا ہوا تحفہ ہے؟ خدا حسین کا واسطہ توجہ، مولانا بات کہہ رہا ہوں، خواب ابراہیم کا دیا ہوا تحفہ قربانی ہے۔ یہ امت مسلمہ کے پاس ہے کہ فقط ہے نہیں، شریعت بن کے ہے۔ حالانکہ اس امت پر شریعت ابراہیمی نہیں ہے، شریعت محمدی ہے۔ باوجود اس کے شریعت محمدی پر عمل کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ابراہیم کے اس تحفے کو کلیجے سے لگا کے رکھیں۔ کون سا تحفہ؟ قربانی کا۔ یہ اتنا اہم تحفہ ہے کہ اگر اسے نہ مانا تو حج نہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے طواف خانہ کعبہ کیجئے، 10,000 کا دمبا ذبح نہ کیا تو حج خطرے میں پڑ جائے گا، حج پڑ جائے گا خطرے میں۔ اس کا مطلب یہ تحفہ دیا ہوا ہے ابراہیم کا، اور یہ اکیلا وہ تحفہ ہے خدا حسین کا واسطہ جس کی اہمیت جاننا ہو تو یوں جانیے کہ اللہ نے حج کرنے کے لیے نہیں کہا کہ پیسے نہ ہوں تو قرضہ لے کے آؤ، مگر قربانی کے لیے کہا اگر پیسے نہ ہوں قرض لے کے قربانی کر، ادا میں کروں گا۔ ذرا بولیے تو میں کیا کہہ رہا ہوں للہ۔ حج کے لیے کہا جب مستطیع ہو جاؤ، جب اس قابل ہو جاؤ، جب تم پر کسی کا قرض نہ رہے، جب تم ساری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاؤ، تب آنا تم حج کے لیے۔ مگر قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں، کسی سے قرض لے لو، پیسے نہیں ہیں کسی سے ادھار لے لو۔ اللہ کہتا ہے میں ادا کروں گا۔ حج کے لیے قرضہ لینے کو نہیں کہا، قربانی کے لیے قرضہ لینے کو کہا۔
قبلہ میں نے دو چیزوں کے لیے دیکھا جہاں قرض کا حکم دیا گیا، یا قربانی کے لیے یا زیارت کربلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے غور فرمایا ہے یار؟ بی بی جزا دیں آپ سب کو۔ اس بستی سے بہت جاتے ہیں نا لوگ زیارت کے لیے۔ قربانی کے لیے کہا گیا کہ قرض لے کے کرو، اللہ کہہ رہا ہے میں ادا کروں گا۔ زیارت کربلا کے لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ارشاد فرماتے ہیں اگر تیرے پاس پیسے نہ ہوں قرض لے کے آجا میرے جد حسین کی قبر پر، میں وعدہ کرتا ہوں قرض ادا کروں گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس کا مطلب یہ معصوم یہ بتانا چاہ رہے ہیں امیری ہو یا غریبی حسین کو نہ بھولنا۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، چاہے عالم غربت ہو چاہے ہو، حسین کو نہ بھولنا۔ معصوم فرماتے ہیں ادھار لے کے آجا میں ادا کروں گا۔ اب پوچھتے ہو ظاہروں کی عظمت کیا ہے؟ عقل کے اندھو، جس کا قرضہ امام ادا کرے اسے ظاہر کہتے ہیں۔ جس کا قرضہ امام ادا کرے اسے کہتے ہیں ظاہر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب ابراہیم کا دیا ہوا تحفہ، اب مولائی بیٹھے ہیں، چہرے گلاب ہو رہے ہیں عشق جناب امیر کے سبب، دلوں کے دروازے کھلے ہیں، بات کہنے جا رہا ہوں۔ فرمایا قربانی کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب ابراہیم کا دیا ہوا تحفہ اتنا عظیم ہے کہ اگر امت مسلمہ اسے کلیجے سے نہ لگائے تو امت مسلمہ کا حج نہ ہوگا۔ تو یہ تحفہ کس کا دیا ہوا ہے؟ کہ خواب ابراہیم کا۔ تو اسے ماننا ضروری ہے۔ اجی کہنے لگے ماننا پڑے گا، یہ تحفہ خواب ابراہیم ہے، اسے دل سے لگا کے رکھیے، اسے کلیجے میں بسا کے رکھیے، اسے آنکھوں پر بٹھا کے رکھیے، اسے ذہن میں بسا کے رکھیے۔ ارے یہ غائب نہ ہونے پائے دماغوں سے۔ کیوں؟ ابراہیم کے خواب کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ تو ذرا ادھر تو دیکھو، یہ ہے ابراہیم، یہ ہے محمد، یہ ہے ابراہیم، یہ ہے محمد، ان میں چھوٹا کون بڑا کون؟ کہ بھائی ابراہیم چھوٹے محمد بڑے۔ حیرت تو اسی بات پائے، ابراہیم کے خواب کا دیا ہوا تحفہ یاد ہے، محمد نے بیداری میں تحفہ دیا، من کنت مولا فہذا۔ آئے 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 یا 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 خواب کا تحفہ یاد ہے؟ ذرا بولیے گا نوجوانوں، خواب کا تحفہ، بیداری کا تحفہ، خواب کا تحفہ یاد، بیداری کا تحفہ یاد نہیں ہے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ جب اسے مانا تو پھر اسے کیوں نہ مانا؟ ارے بھیا جب اسے مانا
تو پھر اسے کیوں نہ مانا؟ بات صرف اتنی ہے کہ اسے ماننے کے لیے حسب نسب کی شرط نہیں، لیکن اسے مانے۔ آئے 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 آئے، اللہ اکبر۔ یار ہاں اسے ماننے کے لیے حسب نسب کی شرط نہیں ہے، لیکن اسے ماننے کے لیے علی 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 یا علی، اسے ماننے کے لیے حسب نسب کی شرط ہے۔ میں نے کبھی کہا تھا، بند یاد آ گیا ہے، پڑھے دیتا ہوں۔ علی کی محبت آسان نہیں ہے، یہ وہ جنس نہیں ہے جو بازاروں میں بیچی جائے اور خریدی جائے۔ شعور حسن طلب کو، شعور حسن طلب کو جگانا پڑتا ہے، شعور حسن طلب کو، شعور حسن طلب کو، شعور حسن طلب کو جگانا پڑتا ہے، فصیل دار پہ خود کو سجانا پڑتا ہے۔ آپ کی تاریخ پڑھ رہا ہوں، شعور حسن طلب کو جگانا پڑتا ہے، فصیل دار پہ خود کو سجانا پڑتا ہے، لہو جگر کا سینا کو پلانا پڑتا ہے، لہو جگر کا سینا کو پلانا پڑتا ہے، کبھی کبھی تو بھرا گھر لٹانا پڑتا ہے، کبھی کبھی تو بھرا گھر لٹانا پڑتا ہے۔ ارے گوہریے کاسے کم ذات میں نہیں ملتا، گوہریے کاسے کم ذات میں نہیں ملتا، علی کا عشق ہے خیرات میں نہیں ملتا۔ اللہ حیدر حیدر حیدر، ہاں شعور حسن طلب کو جگانا پڑتا ہے، فصیل دار پہ خود کو سجانا پڑتا ہے، لہو جگر کا سینا کو پلانا پڑتا ہے، کبھی کبھی تو بھرا گھر لٹانا پڑتا ہے، گوہر ایک کاسے کم ذات میں نہیں ملتا، علی کا عشق ہے خیرات میں نہیں ملتا۔ امیر خم کی رعایا بلائی جائے گی، اوفو امیر خم کی رعایا، امیر خم کی رعایا بلائی جائے گی، بڑی ہی دھوم سے محفل سجائی جائے گی، منافقوں کی طبیعت جلائی جائے گی، منافقوں کی مصرع سنیے، منافقوں کی طبیعت جلا کاسے دل بڑھائیے، منافقوں کی طبیعت جلائی جائے گی، علی کے نام پر جنت لٹائی جائے گی۔ ہائے 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 ہائے، بڑی ہی دھوم سے محفل سجائی جائے گی، منافقوں کی طبیعت جلائی جائے گی، علی کے نام پر جنت لٹائی جائے گی۔ یاد رہے، چمن چمن سر محشر کلی کلی ہوگا، چمن چمن سر محشر کلی کلی ہوگا، قسم خدا کی وہاں بھی علی
علی علی علی علی علی علی یال 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں بی بی خوش رکھیں اور اپنے حضور میں بھی آپ سے یہ نعرے لگوائیں. امیر خم کی رعایا بلائی جائے گی, بڑی ہی دھوم سے محفل سجائی جائے گی, منافقوں کی طبیعت جلائی جائے گی. واہ 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 واہ, علی کے نام پر جنت. واہ واہ, چمن چمن سر محشر کلی کلی ہوگا, قسم خدا کی وہاں بھی علی علی ہوگا. تو جناب اسے مانا, اسے نہیں مانا. بات یہ نہیں ہے کہ نہیں مانا, بات یہ ہے کہ مان ہی نہیں سکتے تھے. واہ مولانا نہ ہوا لکھنؤ, مان ہی نہیں سکتے تھے. یہ اختیار میں تھوڑی ہے علی کو ماننا. ابھی میں نے کیا عرض کیا, بازاروں میں بکنے والی جنس تھوڑی ہے علی کی محبت. جو آئے پیسے دے خرید کے لے جائے, یہ اسی کے دل میں آتی ہے محبت جس کے خانوادوں میں خواتین محترم ہوں. ہر کسی کے حصے میں علی کا عشق نہیں آتا. تو دیکھ لیا خواب, آئے اسماعیل تیار ہو رہے ہیں, ابراہیم حجرے میں گئے, پلکیں نہ جھپکنے پائیں, ملک سبا سے تخت بلقیس لانے کے مانند ہے مضمون. پلکیں جھپکی, لطف بیاں جاتا رہا. حجرے میں گئے, تھیلا اٹھایا, جھولا اٹھایا, یہاں جو بھی کہتے ہیں اس کو, چھری رکھی, لپیٹا, بغل میں دبایا. باہر نکلے, ماں نے بیٹے کو رخصت کیا. اچھی ماں نے, بے شک بے شک بے شک, کیا کہنے. حاجرہ ہیں سلام و بی بی پر, بے شک بے شک. حاجرہ بہت روئی ہیں حسین کے غم میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں یہ کبھی اتفاق ہوگا تو پڑھوں گا. تو سلام ہو اس بی بی پر بے شک. جس کے عمل کو خدا رکن حج بنا دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ بی بی کتنی عظیم ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بی بی نے رخصت کیا. دیکھیں یہ بغل میں چھری, بچوں دیکھو میری طرف, یہ تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں, یہ بغل میں چھری ہے, سمجھ گئے نا. یہ جو ہے اسماعیل ہیں, تو یہ اسماعیل کا بازو پکڑ کے یہ گھر سے نکلے. تو ہمارا خیال دونوں انجانے میں جا رہے ہیں وہاں, کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ان کا کیسی باتیں کر رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ قربانی کہاں ہوتی ہے, تو دھوکہ ہو جاتا نا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم بھی جانتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اسماعیل بھی جانتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ ہمیں چھری چلانا ہے، انہیں معلوم ہے کہ ہمیں چھری چلوانا ہے. تو گویا یہ بھی جانتے ہیں اور یہ بھی دونوں میں انجان کوئی نہیں ہے. اب میں سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی آ کے کہے کہ دیکھیے اس رستے سے نہ جائیے گا، آگے خطرہ ہے جان کا، تو شریعت محمدی آپ سے کیا کہتی ہے؟ کیا آپ اسی رستے سے جائیے گا؟ دیکھیں گے کیا ہوگا. ہم کسی سے ڈرتے ہیں؟ جائیں گے ادھر ہی سے. ان کا میاں اگر اتنے ہی دلیر ہیں تو جائیے، پھر اپنی جان کے ذمہ دار آپ ہی ہوئیے گا. کیوں کہ شریعت کہتی ہے جان بچانا واجب ہے. اگر کسی رستے میں خطرہ معلوم ہو جائے تو آپ کو چاہیے ہے کہ رستہ بدل دیں. اس کا مطلب جان بوجھ کے خطرے کی طرف بڑھنا ہلاکت ہے. جان بوجھ کے خطرے کی طرف بڑھنا ہلاکت ہے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جان بوجھ کے اس طرف بڑھیے جدھر جان جانے کا. تو جب اسلام کہتا ہے کہ رستہ بدل دو، جان بچانا واجب ہے، تو یہ جو دونوں باپ بیٹے جا رہے ہیں ان میں انجان تو کوئی نہیں ہے، دونوں جان رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ چھری چلانا ہے، ان کو پتہ ہے کہ چھری چلوانا ہے، تو جان بوجھ کے دونوں وہیں جا رہے ہیں جہاں چھری چلانا ہے اور چھری چلوانا ہے. تو اب کیا کہہ رہی ہے امت مسلمہ؟ کیا معاذ اللہ یہ جان بوجھ کے خطرے میں ڈال رہے ہیں خود کو؟ کیا ابراہیم اور اسماعیل کو رستہ بدل دینا چاہیے؟ امت مسلمہ کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا توبہ کیجئے توبہ، اس وقت ان کا جانا ضروری ہے. کیوں کہ یہ خدا کی راہ میں جا رہے ہیں، یہ خدا کی راہ میں جا رہے ہیں، اس وقت ان کا جانا ضروری ہے. تو کسی کے منہ میں 32 دانت ہوں تو وہ کہے کہ ابراہیم ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، معاذ اللہ، جانتے ہیں کہ چھری چلنا ہے پھر بھی جا رہے ہیں. ہیں کسی کے منہ میں 32 دانت جو یہ کہے کہ جب معلوم تھا ابراہیم کو تو کیوں جا رہے تھے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں کہہ سکتا. کیوں کہ بھئی یہ جا رہے تھے اللہ کی راہ میں. اگر ایسا کوئی خیال کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو پھر اب یہ نہ کہیے گا کہ جب حسین کو معلوم تھا کہ کربلا میں بھرا گھر لٹے گا تو حسین کیوں گئے؟ حسین ہے وارث انبیاء. زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. حسین وارث انبیاء ہیں. اب یہ نہ کہیے گا کہ جب حسین کو معلوم تھا کہ گھر لٹے گا، بچے مارے جائیں گے، تو حسین کیوں گئے؟ جب ابراہیم کو معلوم تھا کہ چھری چلانا پڑے گی تو ابراہیم کیوں گئے؟ اسماعیل کیوں گئے؟ دنیا والوں یاد رکھنا، مولانا فقرہ کہہ رہا ہوں، امامت کا اتنا گہرا رشتہ ہے نبوت سے کہ اعتراض کرو گے امامت پر بات جائے گی نبوت پر. اتنا گہرا رشتہ ہے. صلوات پڑھیں تو عرض کروں بات آپ کی خدمت میں. چلے، میں تاریخ آپ کی نظروں میں ہے. میں سوچتا تھا کبھی کبھی قبلہ کہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، پڑھنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، مگر ذرا عالم تصور میں اس وادی میں قدم رکھ کے دیکھیے تو منظر کیا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر.
ایک باپ ہے جو چھری دبائے ہے بغل میں، ایک بیٹے کو لے کے جا رہا ہے. میں سمجھتا تھا کہ کانپیں گے، لرزیں گے، تھر تھرائیں گے، گھبرائیں گے، جبین عرق آلود ہو جائے گی، مگر میں نے غور سے دیکھا. دیکھیے وہ مڑ کے دیکھیے، وہ جا رہے ہیں، وہ اسماعیل ہیں، وہ ابراہیم ہیں، وہ مینا ہے، یہ دیکھیے چلے جا رہے ہیں. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جیسے جیسے مینا سے قریب ہو رہے ہیں ویسے ہی ویسے پیروں کا استحکام بڑھ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے یہ ابراہیم اور اسماعیل کے پاؤں نہیں ہیں بلکہ یقین کے ستون ہیں جو دیوار کعبہ کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں. بڑے سکون سے چلے جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، عجیب موڑ پہ پہنچ گیا ہوں. میں کوشش کر رہا ہوں مجھے مناسب لفظیں مل جائیں تاکہ معافی ضمیر منتقل کر دوں. آئے یاد خدا، عشق خدا، کیفیت استغراق. ایک دوست آیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ ہے مینا، ساتھ میں ہے معصوم بچہ. دونوں کو معلوم ہے کوئی انجان نہیں. یہ دیکھیے یہ لٹایا، یہ لٹایا، یہ نکالی چھری، یہ ہے گلا. طرف آسماں دیکھا، معبود نذرانہ دل قبول کرنا. آ گیا ابراہیم، یہ بڑھی چھری، اور بڑھی، اور بڑھی، اور بڑھی، اور بڑھی. تاریخ میں فاصلہ تو نہیں پڑھا مگر سیاق و سباق کے طور پہ عقل یہ کہتی ہے کہ شاید یہاں تک پہنچے تھے کہ اتنے میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، بولیے تو صحیح. اللہ اکبر. دل کی آنکھوں نے دیکھ لیا نا منظر. چھری رکھی، یہی تو ہوا. رومال نکالا، آنکھوں پر پٹی باندھی. تمام علماء بالاتفاق لکھتے ہیں کہ تمام نبیوں میں اکیلے ہیں ابراہیم جو کبھی امتحان سے گھبرائے نہیں. ہمیشہ ایک امتحان سے نکلے، خود ہی فریاد کی پروردگار ایک امتحان اور لے، اس سے نکلے. معبود ایک امتحان اور لے، اس سے نکلے. معبود ایک امتحان اور لے، اس سے نکلے. معبود ایک امتحان اور لے. علماء کہتے ہیں ابراہیم پے در پے جو امتحان دینا چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے میں امتحان دیتا رہوں، اس سے قریب ہوتا رہوں، امتحان دیتا رہوں. ذرا بولیے میں کس موڑ پہ آ گیا؟ اس سے قریب ہوتا رہوں. تو تمام نبیوں میں اکیلے ہیں ابراہیم جو کبھی گھبرائے نہیں. ایک امتحان کے بعد ایک اور، اس کے بعد ایک اور، اس کے بعد ایک اور. شاید فقرہ کہہ رہا ہوں، داد چاہتا ہوں فقرے کی، اپنے وجود سے بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. شاید یہ جذبہ امتحان ابراہیم تھا جو ابراہیم کو منصب امامت تک لایا. جب میں قیمتی جملے کہتا ہوں تو آپ چپ ہو جاتے ہیں. شاید یہ جذبہ امتحان ابراہیم تھا جو ابراہیم کو منزل امامت تک لے آیا. علماء لکھتے ہیں کہ ابراہیم اکیلے ہیں جو کبھی امتحان سے نہیں گھبرائے. ایک امتحان سے نکلے معبود ایک اور، اس سے نکلے ایک اور، اس سے نکلے ایک اور. امتحان پہ امتحان دینے والا ابراہیم آج آیا ہے اپنے جگر کے ٹکڑے کو لے کے مینا میں امتحان دینے. اور اب جو یہ امتحان شروع ہوا تو یہاں پہ ہاتھ پہنچ کے
ہاتھ کانپا، چھری رکھی، آنکھوں پر پٹی باندھی۔ علماء کہتے ہیں ابراہیم نے زبان سے تو نہیں کہا مگر ہاتھوں کا کانپنا جیسے استعارہ بن گیا، جیسے اشارہ بن گیا، جیسے کنایہ بن گیا۔ ابراہیم کہنا چاہتے ہوں معبود بس، معبود بس، معبود بس، آنکھوں پر پٹی باندھنے دے، معبود بس، آنکھوں پر پٹی باندھنے دے، معبود بس۔ یاد رہے آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی نے امتحان، مگر ہر موڑ پر کہیں نہ کہیں ہر نبی کو یہ کہنا پڑا معبود بس، معبود بس، معبود بس۔ کائنات میں اکیلا ہے حسین جس سے اللہ کہہ رہا تھا حسین بس، حسین بس، حسین بس۔ اکیلا ہے کائنات میں۔ جواب بھائی آپ نے غور فرمایا؟ اکیلا ہے حسین، حسین اکیلا ہے سرحد کونین میں، اکیلا ہے میرا حسین جس سے اللہ کہہ رہا تھا حسین بس، حسین بس، حسین بس۔ حسین کہتے تھے معبود اور اللہ کہتا تھا حسین بس، اب نہیں۔ ارے 32 برس کے بازو تو دے چکے، معبود اور بس 18 برس کا کلیجہ تو دے چکے، معبود اور بس 13 برس کے ٹکڑے تو دے چکے، معبود اور بس 6 مہینے کی گردن تو دے چکے، تیروں پر تیر کھا چکے بس ہے حسین بس، زخموں پر زخم پا چکے بس ہے حسین بس، ارے لاشوں پر لاش اٹھا چکے۔ عجیب مصرع ہے ہم تم کو آزما چکے، مرثیوں سے قریب رہنے والی بستی ہے، مرثیے پڑھے جاتے ہیں۔ نوجوانوں اس مصرعے پر کبھی تنہائی میں سوچنا، پڑھنا اور سوچنا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس۔ ارے سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے اور کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد، سجاد کے لیے۔ سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو۔ شام ہو گئی، دن ڈھل گیا، شام تو ہو گئی، بیٹھے کہاں ہو؟ چھت کے نیچے، فرش کے اوپر۔ بتاؤ بی بی کی کنیزوں، شام تو ہو گئی، آباد ہونا ابھی تک برباد تو نہ ہوئی؟
آئے وہ شام کہ جب نبی کی بیٹیاں اجڑی ہوئی بے ردا جلے ہوئے خیموں کی راکھ پا لیلا اکبر کو روئے رباب اصغر کو روئے زینب حسین کو روئے. آوازوں کو بلند کر کے روتے ہیں آپ، تڑپ کے روتے ہیں. میں فضائل پڑھنا چاہتا تھا مگر مجھے نہیں معلوم کہ کس نے اس طرف موڑ دیا. ایسا لگتا ہے جیسے اس دکھیا بی بی کی سواری آ گئی. اے میرے بچے پر رونے والوں، میں آنسوؤں کو لینے آ گئی. میرا حسین زخموں سے چور ہے، لاؤ آنسو دے دو. روئیے گا، بلک کے روئیے گا. فرمائش بھی ہے مصائب میں. ابھی مرثیہ بھی آپ سن رہے تھے. خداوند عالم مرثیہ پڑھنے والوں کو بھی سلامت رکھے کہ یہ مجلسوں کی رونق ہیں. کیا عمدہ مرثیہ پڑھتے ہیں آپ لوگ، کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے. فرمائش ہے، وہی فرمائش پوری کروں گا، مجلس تمام کر دوں گا. دیکھیے آپ مجلس میں آئے ہیں اور آپ کا وطن ہے یہ، تو آپ حسین پر رونے کے لیے اپنے وطن آئے ہیں. ہاں یہ یاد رہے، حسین پر رونے اپنے وطن. نوجوانوں تم بتاؤ ہمیں، اب تم بتاؤ، بزرگوں سے نہیں پوچھتا ہوں، تم بتاؤ. بہنیں ہیں نا، یہاں قریب میں کوئی بازار ہے؟ اگر تم سے کہے یہ کوئی خدا نہ کرے خدا نہ کرے 1000 قرآن نادے علی درمیان کہ بہنوں کو بازار میں رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے، تو بتاؤ زندہ رہو گے؟ آئے سید سجاد، آئے غیرتوں کا امام، آئے میرا بے کس مظلوم. بے ردایتیں، ساتھ میں غیرتوں کا قرآن، بے کجاوا اونٹوں پر بے ردا بیویاں، ننھے بچے رسیوں سے بندھے ہوئے. میرا چوتھا امام اس عالم میں. دیکھو بتاؤں نوجوانوں، بزرگ تو سب جانتے ہیں، آپ کے لیے پڑھتا ہوں، بتاؤں. دیکھو میرا آقا نحیف الاغر، سوچو جس کا جوان بھائی مارا گیا ہو، جس کا چچا مارا گیا ہو، جس کا باپ مارا گیا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ نیزے پر سب کے سر چڑھے ہوں، اور اس پر یہ ستم کہ قاتل مسکرا رہا ہو. دیکھیے یہ نفسیاتی چوٹیں ہیں. تو کیسے میرا امام کیا عالم ہوگا میرے چوتھے امام کا؟ اس پر یہ عالم ہے. دیکھیں میری طرف، یہ دیکھیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق، کمر میں
لنگر. لنگر جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ پڑھ دوں؟ جگر پھٹے گا تو نہیں. ادھر دیکھو، ایک زنجیر ہوتی ہے جسے کمر میں باندھ کے اس کے دوسرے سرے میں ایک وزنی پتھر باندھ دیا جاتا ہے اور قیدی سے کہا جاتا ہے اسے کھینچ کے چال. آئے میرا چوتھا امام، آئے میرا مظلوم، آئے میرا بیکار. رو دادا دارو. اب سمجھ گئے اپنے چوتھے مولا کی مصیبت، سمجھ گئے. اور صاحب آپ کو کیا بتانا، آپ نے خود مقتل میں بارہا پڑھا ہوگا. یہ جو طوق بنایا گیا تھا، طوق کیسے پڑھوں؟ ہائے، یہ جو طوق بھی اندر کی طرف اس میں کانٹے بنائے گئے تھے. میرا بیمار امام سر جھکائے، آئے مظلوم امام. اس عالم میں میرا امام تھا تو کارواں چل رہا تھا. مرحومہ کو بہت پسند تھے سنا یہ مصائب، جس کی فرمائش کی ہے تو بس وہی پڑھ رہا ہوں. 2 سے 2.5 منٹ میں کوشش کروں گا تمام ہو جائے. کارواں چل رہا ہے، آ گیا بازار، شام کا بازار آ گیا. ہند نے جو زوجہ یزید ملعون ہے مگر اہل بیت کی چاہنے والی ہے، ہند نے اپنی کنیز کو، جوانوں، کسی کام سے بازار بھیجا ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کنیز واپس ہوئی تو اس کی حالت عجیب تھی. ایسا لگتا تھا ابھی مر جائے گی. اس کی سانس اس کے سینے میں سماتی نہ تھی. ہند نے جیسے ہی کنیز کا یہ حال دیکھا، ہند اٹھی، آگے بڑھی، کنیز کو سنبھالا کہ تیرا کیا عالم ہے، لگتا ہے تو ابھی مر جائے گی، خود کو سنبھال، یہ تیرا کیا حال ہے. کنیز نے آہستہ آہستہ کہا، بی بی یہ پوچھو میں زندہ کیوں ہوں. کہ کچھ بتائے گی؟ کہے بی بی ارے دل ٹھہرے تو بتاؤں. ہند پانی لائی، کنیز کو دیا. کنیز نے 2 گھونٹ پانی کا پیا. ادھر یہ پانی پی رہی تھی، ہند کی نظر کنیز کے سر پر پڑ گئی. کیا دیکھا؟ آنچل ذرا سا سرکا ہوا تھا، یہاں کے بجائے یہاں پہ تھا. ہند نے تڑپ کے کہا خیر تو ہے، تیرے سر سے آنچل کیوں سرکا ہوا ہے؟ تو بازار شام گئی تھی، خیر تو ہے. ارے میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، کچھ سمجھے؟ شریف لوگ بازار نہیں جاتے تھے. کہ تیرے سر سے آنچل کیوں سرکا ہوا ہے؟ کہ بی بی بتاؤں؟ کہ بتا. کہ بی بی میں جیسے ہی بازار میں داخل ہوئی تو میں نے ایک شور سنا، آؤ تماشا دیکھو. آؤ تماشا دیکھو. کہتی ہے کہ میں آگے بڑھی، میں نے سوچا کہ کیسا شور ہے. بی بی جیسے ہی گئی، ہائے میں مر کیوں نہ گئی. کہ ہوا کیا؟ کہ کچھ ایسے قیدی دیکھ لیے، میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. ہند کہنے لگی تو کیسی باتیں کرتی ہے، تجھے معلوم ہے یزید ظالم ہے،
یہاں تو آئے دن قیدی آتے رہتے ہیں. ابھی مرثیہ پڑھ رہے تھے نا, یہی اسی عنوان کا مرثیہ پڑھ رہے تھے آپ, کہ یہاں تو آئے دن قیدی آتے رہتے ہیں. یزید ظالم ہے. ایسے کون سے قیدی تو نے دیکھ لیے کہ لگتا ہے تو مر جائے گی؟ کنیز کہنے لگی بی بی میں ایسے بتا نہ پاؤں گی, ہو سکے تو چلی چلو بی بی. ہند نے تڑپ کے کہا دیکھ میں یہاں کی ملکہ ہوں, میرا بازار جانا ٹھیک نہیں ہے. واہ غربتا واہ مظلومہ واہ حسینہ. میرا بازار جانا, میرا بازار جانا ٹھیک نہیں ہے, میرا بازار جانا ٹھیک نہیں ہے. کہا تو پھر کیسے بتاؤں, پھر کیسے بتاؤں کہ میں نے کدھر دیکھا. کہ دیکھ جب یہ قیدی زندہ میں آ جائیں تو ہمیں بتانا, ہم تیری خاطر ملنے ضرور چلیں گے. لیجئے دربار سے گزر کے قیدی آ گئے زندہ میں. کنیز نے ہند کو اطلاع دی. میں جواد بھائی مولا کے مداح ہیں آپ, اور بھی شعراء یہاں بیٹھے ہوں گے. شاعر بہت حساس ہوتا ہے. دیکھیے میں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو بس جی چاہتا ہے کہ اب اس کے بعد پھر اگلی سانس نہ آئے. ہم کیا بتائیں کہ یہ کیا ہے. ہند کو بتایا گیا کہ آ گئے قیدی زندان میں. ہند نے کہا ٹھیک ہے, داروغہ زندان کو خبر دو ہم قیدیوں سے ملنے آ رہے ہیں. داروغہ زندان کو پتہ چلا, داروغہ زندان آیا, خاک پہ بیٹھی بھی سید زادیاں. داروغہ زندان کو دیکھا گھبرا گئی بیویاں. داروغہ زندان نے کہا پریشان نہ ہو, تمہیں اطلاع دینے آئے ہیں, دیکھو شام کی ملکہ تم سے ملنے آ رہی ہے, تو ہم تمہیں کچھ ہدایت کرنے آئے ہیں. دیکھو اس کے سامنے باادب رہنا, اس سے زیادہ بولنا نہیں, جتنا پوچھے اتنا ہی بات کرنا. علی کی بیٹی نے کہا تو پریشان نہ ہو, ہم زیادہ بولنے کے عادی نہیں. روزہ دارو رو, ایسا غریب تو کوئی گھر نہ دیکھا. کام اتنا ہی بولتے ہیں جتنا دین کی ضرورت ہو, ہم زیادہ بولنے کے عادی نہیں ہیں. تو پریشان نہ ہو. داروغہ زندان چلا گیا, کنیزوں کے حلقے میں ہند کی سواری چلی, ایک کرسی لائی گئی, زندان میں رکھی گئی. میری طرف دیکھو غیرت داروں, غیرت داروں سے بات کرتا ہوں, میری طرف دیکھو. کرسی لائی گئی, یہ رکھی گئی کرسی. یہ دیکھو, یہ دیکھو, یہ خاک پہ بیٹھی ہیں بیویاں. یہ دیکھو دل کی آنکھوں سے دیکھو نا, یہ اجڑی ہوئی بیویاں یہ خاک پہ بیٹھی ہیں. یہ لا کے رکھی گئی کرسی. ہند کنیزوں کے حلقے میں چلی, دونوں جانب کنیزیں, بیچ میں ہند. کیا شان ہے, کیا شکوہ ہے, کیا جلالت ہے. دو رویا کنیزیں ہوئیں. ہند آگے بڑھی, آن کے کرسی پہ بیٹھی, کنیزیں دونوں جانب کھڑی ہو گئیں. یہ کرسی پہ بیٹھ کے اس نے کچھ دیر تک خاک پہ بیٹھی ہوئی بیویوں کو دیکھا. کچھ دیر تک دیکھتی رہی بیویوں کو.
اس کے بعد کہنے لگی اے قیدیوں کچھ پوچھیں. بیوی نے کہا پوچھ. کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہ یہ بتاؤ رہنے والے کہاں کے ہو؟ پرسے کی گھڑی آ گئی ہے، رونے کے لیے تیار ہو جاؤ. کہ رہنے والے کہاں کے ہو تم لوگ؟ اتنا سننا تھا. آپ سے تو صبر ہوا نہیں، آپ رو پڑے. میں نہیں جانتا علی کی بیٹی نے کیسے صبر کیا. آواز زینب آئی مدینہ. مدینے کا نام سننا تھا. ہند گھبرا کے کرسی سے اٹھی، خاک زندہ پہ بیٹھ گئی. زینب نے کہا ہند کرسی پہ بیٹھ. ارے قیدی ہم ہیں، تو نہیں ہے، تو کرسی پہ بیٹھ. ہند نے تڑپ کے کہا، ہند نے تڑپ کے کہا اے بی بی کیا میں نے ٹھیک سنا؟ ابھی تم نے کیا کہا تھا؟ کہاں کی رہنے والی ہو بی بی؟ بتاؤ. کا مدینہ. کبھی بھی ایک بار پھر کہنا کہاں کی ہو؟ کا مدینہ. کبھی بھی میں ٹھیک سن رہی ہوں، تم مدینے کی ہو. کہاں؟ کہتی تو ہوں مدینے کی ہوں. ہند نے کہا بی بی کمال کرتی ہو، ایک طرف کہتی ہو مدینے کی ہو، پھر مجھ سے کہتی ہو میں کرسی پہ کیوں نہیں بیٹھتی. تم ہی بتاؤ، اگر روز محشر رسول اللہ نے پوچھ لیا ہند میرے مدینے کے قیدی خاک پہ بیٹھے رہے تو کرسی پہ بیٹھی رہی، میں کیا جواب دوں گی؟ آئے میرا مولا. تم ہی بتاؤ. ایک طرف کہتی ہو مدینے کی ہو، پھر مجھ سے کہتی ہو میں کرسی پر کیوں نہیں بیٹھتی. تم خود ہی بتاؤ. اگر پوچھ لیا رسول اللہ نے ہند میرے مدینے کے قیدی خاک پہ بیٹھے رہے تو کرسی پہ بیٹھ گئی، تو میں کیا کہوں گی؟ یہ کہنے کے بعد پھر ہند نے کہا بی بی مدینے کی ہو تو کچھ اور پوچھیں. کہ پوچھ. کیا پوچھنا چاہتی؟ اتنا بتاؤ بی بی مدینے میں کس محلے کی ہو؟ مدینے میں کس محلے کی ہو؟ بی بی نے جگر کو تھاما، آواز دی محلے بنی ہاشم. بس محلے بنی ہاشم کا نام سننا تھا. ہند تڑپ گئی. بی بی نے کہا ہند تو ایسے تڑپ رہی ہے جیسے تیرا کوئی اپنا رہتا ہو اس محلے میں. ارے ہند نے منہ پر تماچے مارے. کہے بی بی کیا کہتی ہو؟ میرا سب کچھ تو اسی محلے میں ہے. کہ کیا؟ کہ میرا آقا، میری شہزادے، ارے سب تو اسی محلے میں. بی بی نے کہا اچھا تو تیرا آقا محلہ بنی ہاشم میں ہے، تیری شہزادی محلہ بنی ہاشم میں ہے. سوگوارو بس پرسے کی گھڑی ہے. تیرا آقا محلہ بنی ہاشم میں ہے. کہاں؟ تیری شہزادی کب وہ بھی وہیں ہے. کیسے تڑپ کے تو نے پوچھا ہے جیسے اپنے آقا کو بہت چاہتی ہو، تو اپنی شہزادی سے بڑی محبت کرتی ہو. تو کہنے لگی اے بی بی تم محبت کی بات کرتی ہو، کیا بتاؤں، دن انتظار میں کٹ جاتا ہے، راتیں بے چینی میں کٹ جاتی ہیں. دن رات اپنے پروردگار سے دعائیں مانگتی ہوں معبود مرنے سے پہلے ایک بار مجھے میرے آقا سے ملا دے، مجھے میری شہزادی سے ملا دے. اے بی بی تم قیدی ہو، ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے
قیدیوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، ذرا دعا کر دو، ارے میرا آقا مجھ سے مل جائے، میں اپنی شہزادی کو دیکھ لو۔ ذرا سوچئے دل زینب پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تو بی بی نے کہا کہ ذرا ایک بات تو بتا، اپنے آقا کا نام بتائے گی، اپنی شہزادی کا نام بتائے گی، اپنے آقا کا نام بتائے گی، تیری شہزادی کا نام کیا ہے بتائے گی؟ ہند اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہے بی بی نام ایسے ہیں کہ کوثر سے زبان دھوؤں تو نام لوں۔ اے بی بی میرے آقا کا نام ہے حسین، میری شہزادی کا نام ہے زینب۔ یہ مرحلہ بڑا دشوار تھا علی کی بیٹی کے لیے، مگر صبر کیا۔ تو بی بی نے کہا کہ اچھا تو تیرا آقا حسین ہے فرزند زہرا؟ کہاں؟ کہ تیری شہزادی زینب ہے بنت علی؟ کہاں؟ تو کہا انہیں دیکھنا چاہتی ہے؟ کہے بی بی ایسا نصیب کہاں؟ کہ فرض کر اگر دیکھ لے تو پہچان لے گی۔ کہ بی بی عجیب باتیں کرتی ہو، ارے جس کی کنیزی میں برسوں رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے اسے دیکھوں اور نہ پہچانوں؟ بی بی نے کہا یہی میری طرف دیکھنا، یہی تو کہہ رہے ہوں، پہچان لو گی؟ کہ بالکل۔ کہ پھر پوچھتی ہوں پہچان لے گی؟ کہ پہچان لوں گی بی بی۔ بی بی نے کہا تو لے پہچان۔ یہ کہہ کے بالوں کو چہرے سے ہٹایا، میں ہی تیری شہزادی زینب علی کی بیٹی۔ لے پہچان ہند، لے پہچان، میں ہوں تیری شہزادی، لے پہچان، میں ہوں زینب، دیکھ مجھے، میں ہی تو ہوں جس کے لیے تو تڑپتی ہے۔ ہند نے کچھ دیر تک غور سے دیکھا، پھر کہنے لگی بی بی برا نہ ماننا، تم مدینے کی ہو سکتی ہو، میری شہزادی نہیں۔ ہاں تم مدینے کی ہو سکتی ہو، میری شہزادی نہیں۔ بی بی نے کہا تو تو کہتی تھی پہچان لوں گی۔ کہ وہ تو اب بھی کہتی ہوں پہچان لوں گی، مگر میں بتا رہی ہوں تم مدینے کی ہو، میری شہزادی نہیں۔ کہا کیوں نہیں ہوں؟ کیوں نہیں ہوں تیری شہزادی؟ کہ اس لیے نہیں ہو کہ تم بے چادر ہو، یزید کی قید میں ہو۔ میری شہزادی نہ کھلے سر ہو سکتی ہے نہ یزید کی قید میں۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میری شہزادی لاوارث نہیں ہے۔ 18 بھائیوں کی بات، 18 بھائیوں کی بات، جن میں عباس جیسا بھائی، عباس عباس عباس۔ میری شہزادی 18 بھائیوں کی بہن ہے، جن میں عباس جیسا بھائی، ہاتھوں کو جوڑ کے بی بی عباس جیسا بھائی، میری شہزادی کوئی لاوارث ہے کہ اس کی چادر چھین لی جائے؟ میری شہزادی کوئی لاوارث ہے کہ اسے رسن سے باندھ دیا جائے؟ ایسی باتیں نہ کرو بی بی، دعا کرو میری شہزادی مدینے میں خیر سے ہو، اس کا پردہ سلامت ہو۔ بی بی نے کہا ہند تو کہتی تھی پہچان لوں گی، کہا اب بھی کہتی ہوں۔ مجلس آدھے منٹ میں تمام ہو گئی۔ اے حسین کی دکھیا ماں قبول کرنا بی بی۔
اب بھی کہتی ہوں پہچان لوں گی، تو کہا پھر پہچان نا، ارے میں ہی تو ہوں زینب۔ نہیں ہو، کیوں نہیں؟ کا کھلا سر، یزید کی قید، میری شہزادی 18 بھائیوں کی بہن ہے، کس کی مجال ہے جو میری شہزادی کو قید کرے؟ بی بی نے کہا مان لے ہند، کہ نہیں مانوں گی مولانا۔ یہاں سے آگے میں نے علماء سے سنا، بی بی نے کہا ہند تو ہی بتا کیسے مانے گی، تیار ہو جاؤ رونے کے لیے، ہند تو ہی بتا مانے گی کیسے کہ میں زینب ہوں؟ کہ دلیل دے دو تو مان لوں۔ بی بی دلیل دے دو تو مان لوں۔ کہ کیسی دلیل چاہتی ہے؟ کہ میں مدینے میں اپنی شہزادی کی کنیزی میں تھی، میں اس سے قرآن پڑھتی تھی، میں رحل پر قرآن رکھ کے بیٹھی رہتی تھی، جب میری شہزادی کی سواری آتی تھی قرآن رحل سے بلند ہو جاتا تھا۔ بی بی نے کہا مگوا قرآن لایا گیا، رحل پر رکھا گیا، ادھر زینب اٹھے ادھر قرآن اٹھا، ہند قدموں پر گری۔ بی بی یہ کیا ہوا؟ اماں کا گھر لٹ گیا، میرا حسین مارا گیا، میرے عباس کے بازو کٹ گئے، زینب اسیر ہو گئی، میری دا بازاروں میں پھرائی، واہ غربتا۔ لا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعنه ولا ظالمين ولا حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاءت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة پروردگارہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، توفیق ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام عطا فرما، مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، تمام شرکائے مجلس کی شرعی حاجتوں کو منزل تکمیل تک پہنچا دے، تمام علماء حقہ کی حفاظت فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں منہ دکھانے کے قابل بنا۔ گزارش سورۃ فاتحہ برائے مرحوم